السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آئیں حج سیکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے حج کے فرض ہونے کا ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں حج کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس کو بہت واضح کر دیا ہے کہ اس واجبی حکم کے بعد حج ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ حج کے فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر کوئی آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان جو صحت اور تندرستی کی وجہ سے حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کے پاس ضروریات زندگی کے پورا کر لینے نیز دوران سفر حج اہل و عیال کے واجبی خرچے پورے کرنے کے ساتھ اس قدر زائد رقم ہو جس سے حج کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا، حج کی فرضیت خود قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں صاحب استطاعت شخص کو حج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چونکہ حج کا موسم آ چکا ہے، اس لیے حج کے بارے میں چند ایک ویڈیوز سامنے آئیں گی۔ آج حج کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج قران۔ یہ وہ حج ہے جس میں ایک ساتھ ہی حج اور عمرہ کا احرام باندھنا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کرنا، لیکن عمرہ کی سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کرنا، بلکہ طواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد بدستور حالت احرام میں رہے، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق یا قصر کرے اور احرام سے فارغ ہو۔ یہ قران کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع کہلاتی ہے۔ یہ وہ حج ہے جس میں حاجی میقات سے ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کا احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر سہولت کو دیکھتے ہوئے طواف سعی کے بعد حلق کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر تمام مناسک ادا کرتا ہے۔ کیونکہ ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ حج کرنے والے پر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج کی تیسری قسم حج افراد ہے، جس میں حاجی میقات سے حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھتا ہے اور عمرہ نہیں کرتا۔ حج مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اس میں قربانی واجب نہیں۔ ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور شکر حج کی قربانی ہے۔ اگر تمتع اور قران کرنے والا صاحب حیثیت ہو اور قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے ایام میں مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی اس کے علاوہ واجب ہوگی۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، اور اگر ان پر حج فرض ہے تو ان کو بھی حج کے لیے تیار کریں، اور اپنی سی کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ باقی فیصلہ تو رب تعالیٰ جل شانہ کا چلے گا کہ وہ کس کو حج پہ بلاتے ہیں اور کس کو نہیں، لیکن تڑپ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے اور اس کا شدت سے اشتیاق بھی ہو کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں بلا لیں، ان خوش نصیب بندوں میں بنا دیں کہ وہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں قبول فرما لیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔